السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ یا کلام تام۔ جیسے کہ کل کے سبق میں اپنے نئے ٹاپک اور قواعد کے تیسرے قاعدے کو یعنی علم نحو کو پڑھ رہے تھے۔ علم نحو جس میں جملوں سے بحث کی جاتی ہے، واقعے اور سینٹنس سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر جملے کی دو قسمیں تھی، جملہ ناقص اور جملہ تام۔ تو جملہ ناقص کے متعلق ہم پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں اور اس کے اقسام جو 10 تھی اس کے متعلق۔ آج ہے جملہ یا کلام تام، جو دوسرا جملے کا جز تھا، جو دوسرا ٹاپک تھا، کلام تام۔ اس کلام تام اور اس کے بھی بہت سارے اقسام ہیں۔ آج علم نحو کا ٹاپک بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ذرا لمبا ہے، اسی لیے تھوڑا جم کے بیٹھیے۔ جملہ یا کلام تام کسے کہتے ہیں؟ تو الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں۔ الفاظ کے مجموعے جس کو سن کر بات سمجھ میں آ جائے یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو جائے، جملہ یا کلام تام کہلاتا ہے۔ ادھوری بات یا فقرے کو مرکب ناقص کہتے ہیں اور جملے کو مرکب تام کہتے ہیں۔ یعنی جس میں ادھوری بات ہو، ایسا جملہ جس میں پوری بات سمجھ میں نہ آئے، کچھ اور بھی الفاظ کی ضرورت ہو، تو اس کو جملہ ناقص کہتے ہیں۔ جہاں سننے والا کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے مفہوم و معنی کو سمجھ لے تو اس کو جملہ اور اس کو کلام تام بھی کہتے ہیں۔ یعنی کلام تام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ یہاں آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں، تو آپ کو کلام تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ بھی۔ صرف جملہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کلام تام۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو، جملہ کہلاتا ہے۔ وہی کلام تام جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے احمد کا بھائی ایک ہے، یہ کپڑا سفید ہے، اکرم اسکول جاتا ہے، اکبر لکھتا ہے۔ جملے کے دو اصل عناصر ہوتے ہیں۔ عناصر یہ عنصر کی جمع ہے، جس کو ہم ہندی میں تتو کہتے ہیں، تتو۔ تو دو تتو ہوتے ہیں اور یہی کلام میں، جملے میں اور جملہ کلمہ تام میں یہی چیز ضروری ہوتی ہے۔ کلام تام میں کیا؟ دو تتو۔ اگر دو تتو ہے تو بات مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو کون کون سے دو تتو ہوتے ہیں؟ نمبر 1، مبتدا۔ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ کسی شخص، چیز یا جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ پھر جو اس چیز، شخص یا جگہ کے متعلق کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اب جملے کے لازمی جز، یہ چیز جو ہے یہ جملے کے لیے ضروری اور لازمی جز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک مسند الیہ اور ایک مسند۔ مسند الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، مسند جس کی نسبت کی جائے۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، مسند جس کی نسبت کی جائے۔ اب اس کو ایک دم مثالوں سے سمجھیں گے۔ مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے جس کی طرف نسبت کچھ کہا جائے۔ مسند جملے کا وہ جز جس میں کسی شخص یا جگہ یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ کلام تام کے لیے یہ ضروری ہے، ایک مسند الیہ ہو اور ایک مسند ہو۔ اگر مسند الیہ اور مسند نہیں ہے تو وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا، وہ کلام تام نہیں ہوگا۔ جملہ ہوگا ان دو چیزوں سے، مسند اور مسند الیہ۔ اگر آپ کو یوں پوچھا جائے جملہ کے لازمی جز کون سے ہے تو مسند اور مسند الیہ، یہ اس کے دونوں لازمی جز ہے۔
آئیے مسند اور مسند الیہ کو مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، رات گزر گئی، چور بھاگ گیا، ہوا چل رہی ہے، دن چڑھ آیا. دیکھو اوپر کی جملوں کے دو بڑے جز ہیں. ہاں اب اوپر کی مثال ہم دیکھیں گے. دیکھو یہ چیزیں، یہ ایک جز ہے، دکانوں پر سجی ہوئی ہے یہ دوسرا جز ہے، رات ایک جز ہے، گزر گئی دوسرا جز ہے، چور ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک تتو ہے، بھاگ گئے یہ دوسرا تتو ہے، ہوا ایک تتو ہے، چل رہی ہے دوسرا تتو ہے، دن ایک تتو ہے اور چڑھ آیا یہ دوسرا تتو ہے. اب اس میں ایک چیز کی بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور ایک چیز کی کسی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو چیزوں، یہ چیز مسند الیہ ہے، چیزیں جو ہے یہ چیزیں مسند الیہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں اس کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے. تو جس کے بارے میں کچھ کہا جائے گا اس کو مسند الیہ کہیں گے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مسند. تو چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دکانوں پر سجی ہوئی ہے، تو چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو چیزیں کیا ہو جائے گی؟ مسند الیہ. اور جو کچھ کہا جا رہا ہے یعنی یہ دکانوں پر سجی ہوئی ہیں یہ کہا جا رہا ہے تو یہ ہوگا مسند. اسی طرح رات گزر گئی تو رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو رات کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ. جو کچھ کہا گیا یعنی گزر گئی یہ مسند ہوگا. امید ہے کہ آپ کو مسند اور مسند الیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے جلدی جلدی پڑھتے ہیں. پہلا جز مثلا چیزیں، رات، دن، چور اور ہوا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بابت کچھ کہا گیا، ایسے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا. دوسرا جز مثلا دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، گزر گئی، چڑھ آیا، بھاگ گیا اور چل رہی ہے، ایسے الفاظ ہیں جن میں مسند الیہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، ایسے جز کو مسند کہتے ہیں. مسند الیہ جملے میں جس شخص یا جگہ یا چیز کے متعلق کہا جائے مسند الیہ کہتے ہیں. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں، بس یہ چیز بس ایک پوائنٹ کی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے وہ مسند الیہ ہوگی، اور جو چیز کہی جا رہی ہے وہ مسند ہوگی. بس اتنا یاد رکھنا ہے اور سمجھ میں آ جائے گا. اب کچھ پوائنٹ کی چیزیں جیسے میں نے پوائنٹ لگا کے یہ بتائی ہے. جملے کے شروع کے حصے کو مسند الیہ کہتے ہیں. جملے کے شروع کے حصے کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اسم یا ضمیر ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ مسند الیہ یا اسم ہوگا یعنی سنگیا ہوگا یا سرونام ہوگا. مسند الیہ یہی ہوگا، یا سنگیا یا سرونام. جملے کا دوسرا حصہ کو مسند کہتے ہیں. جملے کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں. اور جو مسند ہوتا ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی، صفت بھی، ضمیر بھی، ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور مسند الیہ صرف دو ہی ہوں گے، یا اسم ہوگا یعنی سنگیا، یا اس کی جگہ پر کام آنے والی چیز یعنی سرونام جس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں. یہ دو چیز ہی مسند الیہ بن سکتی ہے. اور مسند اسم بھی بن سکتا ہے، فعل بھی بن سکتا ہے، صفت بھی اور ضمیر بھی، کوئی ان چاروں میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. نمبر 4 کا پوائنٹ، اگر جملے میں مسند الیہ اسم کیا ہو؟ مسند الیہ اسم ہو اور مسند کیا ہو؟ اسم یا صفت ہو، یعنی فعل نہ ہو، فعل نہیں ہے. اگر جملے میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند اسم یا صفت ہو، کیا ہو؟ اسم یا صفت، فعل نہیں، تو مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے. تو اس وقت مسند الیہ کا نام کیا ہو جائے گا؟ اس مسند الیہ کا نام مبتدا ہو جائے گا اور مسند کو خبر کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ اگر مسند الیہ اسم ہو، مسند الیہ ہوگا اسم، اور مسند جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے یا صفت ہے، یعنی فعل اور ضمیر نہیں ہے، فعل اور ضمیر نہیں ہے، صفت ہے یا کیا ہے؟ اسم ہے. یہ ہے تو اس وقت مسند الیہ کا نام مبتدا ہو جائے گا اور مسند کا نام کیا ہو جائے گا؟ خبر. اتنا یاد رکھنا ہے. جیسے سالم خوبصورت ہے، زید عالم ہے. تو سالم اسم مسند الیہ ہے، خوبصورت اس کی صفت ہے، اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. زید مسند الیہ ہے، اسم ہے، اور عالم یہ کیا ہے؟ مسند اس کی صفت ہے.
تو ان جملوں میں سالم اور زید مبتدا اور خوبصورت ہے اور عالم ہے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اگر جملے میں مسند الیہ اسم ہی ہوتا ہے اور مسند کیا ہو؟ فعل ہو، مسند کیا ہو؟ فعل ہو، تو مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہا جاتا ہے، جیسے خالد پڑھتا ہے، زید سویا ہے۔ اگر مسند الیہ اسم ہو اور مسند اسم اور صفت ہو تو مبتدا اور خبر کہیں گے، یعنی مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہیں گے۔ اگر مسند الیہ تو اسم ہی ہے، اور اگر مسند کیا ہو؟ فعل ہو، یعنی اسم اور صفت نہ ہو بلکہ فعل ہو، تو کیا نام رکھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں مسند کا نام فعل ہوگا اور مسند الیہ کا نام فاعل ہوگا۔ فعل کو مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ کہیں گے، یہ یاد رکھنا۔ جیسے خالد پڑھتا ہے، تو خالد کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، پڑھتا ہے کیا ہے؟ مسند ہے۔ اب خالد اسم ہے، پڑھتا ہے یہ ایک کریا ہے، ایک کام ہے، ایک فعل ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسند، اور خالد کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ۔ اس کو فاعل کہیں گے، اس کو فعل کہیں گے۔ ترکیب یا صورت کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام ہیں۔ ترکیب یا صورت کے لحاظ سے یعنی بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمی ہے؟ دو ہے۔ ایک مفردہ جملہ، سادہ جملہ، دوسرا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب جملہ۔ ایک مفرد جملہ، سادہ جملہ، دوسرا مرکب جملہ، اس کا نام دو مفرد بھی جملہ یا سادہ جملہ۔ اب ان کو ہم سمجھیں گے، آگے پڑھیں گے۔ مفرد جملہ، مفرد جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو۔ ایسا جملہ جس میں ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو اور مفہوم یا خیال واضح ہو جائے، مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیے جیسے کہ آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا سادھارن جملہ، سادھارن واقعہ، جیسے آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا سادھارن واقعہ، تو اسی کو اردو میں کہتے ہیں مفرد جملہ۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ۔ تو مفرد جملہ جس میں ایک مسند الیہ اور ایک مسند، اور ایک مسند اور ایک مسند الیہ سے بات سمجھ میں آ جائے، اس کا مطلب اور معنی واضح اور ظاہر ہو جائے، سننے والا اس بات کو سمجھ لے، بس وہیں بات ختم ہو جائے، تو اس کو کہیں گے مفرد جملہ۔ آگے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، دوسرا کوئی ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مفرد اور سادھارن واقعہ ہے اور اسے ہم بات سمجھ میں جاتے ہیں، اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مفرد جملہ کہلاتا ہے مفرد جملے میں صرف ایک فعل ہوتا ہے۔ مثلا ندا لکھتی ہے، جاوید کھاتا ہے، اسلم پڑھ رہا ہے، عدنان آیا، سامیہ خوبصورت ہے، عامر بیمار ہے، امجد نادان ہے۔ ان جملوں میں عدنان، اسلم، ندا، سامیہ اور عامر مسند الیہ ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ مسند، ان کے بارے میں جو بھی کچھ کہا گیا، یعنی عدنان پڑھ رہا ہے، اسلم سو رہا ہے، ندا پکاتی ہے، سامیہ کھاتی ہے، عامر دوڑتا ہے، تو جو بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، اور وہ فعل ہوگا۔ مرکب، اب مرکب جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جملے کی بناوٹ، صورت اور اس کے ترکیب کے لحاظ سے دو قسمیں تھی۔ پہلی مفرد تھی جس کو سادھارن واقعہ کہتے ہیں، دوسرا ہے مرکب۔ مرکب کا مطلب، مرکب جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مرکب جملہ ہے جو کئی مفرد جملوں سے مل کر بنا ہو، جو کئی ایک سے زیادہ مفرد جملوں سے مل کر بنا ہو، تو وہ مرکب جملہ ہوگا۔ مرکب کے معنی جوڑنا، مفرد کے معنی تنہا۔ تو مفرد جملہ یعنی ایسا جملہ جو ایک ہی مسند اور ایک مسند الیہ سے بات پوری ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، اس کو مفرد جملہ۔ جو ایک نہیں بلکہ دو تین مفرد جملے مل کر، دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر اگر کوئی جملہ بننا ہے تو وہ مرکب جملہ کہلائے گا۔ مرکب جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کریں۔ جب دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے کے ساتھ مل کر کسی خیال یا مفہوم کو ادا کریں تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا ساجد اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، زید گھر گیا اور پڑھنے بیٹھ گیا، تم پڑھو گے تو پاس ہو جاؤ گے، زید اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، مجھے خبر ہوئی تو میں ضرور آتا، مجھے خبر ہوتی تو میں ضرور آتا۔
مرکب جملے میں ایک سے زیادہ فعل استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ساجد اگر نہیں گیا، یہ ایک جملہ ہو گیا. تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ دوسرا. زید گھر گیا اور پڑھنے بیٹھ گیا، یہ دوسرا. ایک، یہ دوسرا. تو یہ ایک سے زیادہ کیا ہے؟ جملے، مفرد جملے ایک سے زیادہ مل کر بن گئے ہیں، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ مرکب جملہ ہوگا. ایک پر بات ختم نہ ہو بلکہ دو باتوں میں سمجھ میں. ساجد اگر نہیں گیا، اگر اتنا کہہ دے تو یہ بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. ساجد اگر نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کو آگے گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. زید گھر گیا، ایک خبر دینی ہو تو کوئی بات نہیں، زید گھر گیا اور پڑھنے بیٹھ گیا، یہ دو ہو گئی. اس کی بھی الگ الگ قسمی ہے، مرکب جملے کی بھی الگ الگ قسمی ہے. وہ آپ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی سامنے ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. تم پڑھو گے تو کیا؟ تو پاس ہو جاؤ گے. تم جاؤ، میں کھانا کھا کر آتا ہوں. مجھے خبر ہوتی تو کیا؟ تو میں ضرور آتا. یہ کیا ہے؟ مرکب جملے میں ایک سے زیادہ فعل کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں. اب مرکب جملے کی دو قسمی ہیں. مرکب جملے کی کتنی قسمی ہیں؟ دو. مرکب مطلق، مرکب ملتف یا تابع جملہ. اس کا دونوں نام ہے، مرکب ملتف یا تابع جملہ. مرکب جملہ مرکب مطلق اس مرکب جملہ کو کہتے ہیں جس میں ہر مفرد جملہ جدا گانا برابر کی حیثیت رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا. یہ مرکب ہے. مرکب کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ کئی مفرد جملوں سے، یعنی دو سے زیادہ مفرد جملوں سے مل کر بنا ہوا ہے. تو اب وہ مرکب مطلق. اب مرکب مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جملے تو دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے دو ہو، تین ہو، چار ہو، یعنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. مرکب مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جملہ دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور نہ دوسرا پہلے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، بلکہ دونوں ہے دو جملے لیکن اپنے اپنے الگ الگ معنی ادا کر رہے ہیں. دونوں اپنے اپنے معنی کو ادا کر رہے ہیں. ہم مثالوں سے اس کو واضح کریں گے اور ہمارا سمجھ میں آ جائے گا. اس مرکب جملے کو کہتے ہیں جس میں ہر مفرد جملہ جدا گانا برابر کی حیثیت رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. جب کسی مرکب جملے میں ہر مفرد جملہ جدا گانا برابر کی حیثیت رکھتا ہو، اپنے معنی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو، مطلق جملہ کہلاتا ہے. مرکب مطلق میں ہر جملہ معنی و مطلب کے اعتبار سے بالکل آزاد ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا محتاج، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ اور ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثلا احمد آیا اور شیر چلا گیا. تو احمد آیا ایک جملہ الگ ہے اور شیر چلا گیا یہ دوسرا جملہ. تو ان میں آپس میں ایسا نہیں کہ احمد آیا اور شیر چلا گیا تو یہ ایک دوسرے جملے. احمد آیا یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی اور شیر چلا گیا یہ بھی الگ سے مانا، لیکن یہ دو جملوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے، اس لیے یہ مرکب ہو جائے گا اور مرکب مطلق ہے کیونکہ ایک جملہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. استاد کلاس میں آئے اور بچوں نے پڑھنا شروع کیا. وہ دن کو سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے. میں برس رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی. ندا دال بنا رہی تھی اور ردا روٹی پکا رہی تھی. پھول کھل رہے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے. تو یہ ایسے مرکب مطلق ہے جو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہے بلکہ ہر ایک اپنے معنی دینے میں آزاد ہے. اسی کو مرکب مطلق کہتے ہیں. اب مرکب مطلق اس مرکب جملے کو کہتے ہیں جس میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور باقی جملے اس کے کیا ماتحت ہوتے ہیں. جب تک ذیلی جملہ اصلی جملے سے مل کر استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک پورا مطلب نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں پر ایک جملہ دوسرے جملے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. جب تک دوسرے کو نہ ادا کیا جائے تو پہلا اپنا مطلب دینے میں ادھورا رہتا ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. مثال وہ کتاب مل گئی جو گم ہو گئی تھی. اس میں وہ کتاب مل گئی، اگر اتنا کہا جائے وہ کتاب مل گئی تو مطلب ایک سوال رہے گا کہ کون سی کتاب مل گئی، پیلی والی، کالی والی، سفید والی، کون سی کتاب مل گئی. تو اس کو پہلے ذکر کیا گیا تو وہ کتاب مل گئی جو گم ہو گئی تھی. تو یہ جو گم ہو گئی تھی یہ جب لفظ کہا
تو کیا ہے پوری بات سمجھ میں آ گئی. اصل جملہ ہے وہ کتاب مل گئی، اصل جملہ ہے، اور جو گم ہو گئی تھی یہ ذیلی جملہ، یعنی اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی، یہ ذیلی جملہ ہے. معنی اور مطلب کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایسی بات نہیں کہ ایک کو ذکر کر دے تو دوسرا سمجھ میں آ جائے، نہیں، دونوں کا لے آنا، جملے میں استعمال کرنا دونوں کا ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. جو لڑکا کل کھو گیا تھا آج مل گیا. عدنان نے محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گیا. جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں یہیں ٹھہرے رہنا. آپ نے جس ڈاکٹر سے ملنے کو کہا تھا میں اس سے مل آیا ہوں. تو یہ کیا کہ یہ ایسے جملے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب تک ایک کو نہ ادا کیا جائے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. دونوں کو جب ادا کیا جائے گا تب ہی بات مکمل طور پر سمجھی جائے گی. تو ایک ہوتا ہے اصل جملہ اور دوسرا ہوتا ہے مرکب ملتف میں ایک اصل جملہ اور دوسرا ذیلی جملہ ہوتا ہے. اب بتا رہے ہیں مرکب مطلق جملہ مطلق جملے سے بالکل الگ ہے. مرکب مطلق جملے میں ہر جملہ بالکل آزاد ہوتا ہے اور پورا معنی بیان کرتا ہے، جبکہ ملتف جملے میں کیا ہوتا ہے، ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور باقی جملے اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کے ماتحت، اس کے نیچے ہوتے ہیں. ان کو ذکر کریں گے تب جا کے بات سمجھ میں. باقی کیا ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں. اور جب تک اپنے اصلی جملے کے ساتھ باقی جملے نہ مل جائے معنی اور مفہوم کو ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے باقی جملوں کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اب مرکب مطلق کی اقسام. اب مرکب مطلق کی بھی کتنی ہے، مرکب مطلق کی کتنی قسمیں ہیں، 4. کون کون سی؟ وصلی جملے، تردیدی جملے، استدراکی جملے، سببی جملے. بہت ایزی اور بہت ہی آسان ہے. وصلی جملے یعنی جو ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرے. تردیدی رد کرنے کا کام کرے، ایک دوسرے کو رد کرے. استدراکی اس میں بھی ایک کو دوسرے سے استثناء کیا جاتا ہے. سببی جو کسی علت اور وجہ ہو. مرکب مطلق جملہ میں جتنے جملے ہوتے ہیں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے طور پر پورے معنی دیتے ہیں. ان جملوں کو حروف عطف کے ذریعے ملایا جاتا ہے. ان کی 4 قسمیں ہیں. یعنی ان کو جو ہے مرکب مطلق میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھ چکے ہیں، مرکب مطلق جو ہوتے ہیں یہ 2 یا 2 سے زیادہ جملوں سے مل کر بنتے ہیں. اور اس میں مرکب مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جملہ آزاد ہوتا ہے اپنے معنی دینے میں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں. اور ان کو جو ہے آپس میں ملایا جاتا ہے حرف عطف کے ذریعے، جیسے کہ ہم حروف عطف پڑھ چکے ہیں حروف کے بیان میں کہ حروف کے جو اقسام تھی ان میں ایک حروف عطف تھے. تو ان حروف عطف میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے واو ہے، اور ہے، یہ حروف عطف ہے. تو یہ واو اور جو ہے یہی ایک دوسرے کو 2 جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. پہلے پڑھتے ہیں وصلی جملے. وصلی جملے کیا ہوتے ہیں؟ ایسا جملہ جو حروف عطف یعنی وصل کے ذریعے دوسرے جملے سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ وصل، یہ اور یا ویسے یعنی حرف عطف کے ذریعے ایک جملہ دوسرے جملے سے جڑتا ہے. مثلا اسما کل آئی تھی اور آج چلی گئی. اسما کل آئی تھی اور آج چلی گئی. تو یہ اور آیا تو اس نے اس کو جوڑنے کا کام کیا نا، یہ دونوں جملوں کو جوڑ لی، دونوں کو ملایا. اور ہر ایک آپ نے معنی دینے میں جملہ کیا ہے، آزاد ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. بادل گرجتے ہیں اور پانی برستا ہے. حامد کپڑے سیتا ہے اور پیسے کماتا ہے. یہ مرکب جملہ میں جو مفرد جملوں سے مل کر بنے ہیں اور حرف عطف وصل کے ذریعے ملائے گئے ہیں، یعنی حروف عطف اور دونوں جملوں کو ملا رہا ہے. حروف عطف جو اور ہے یہ دونوں جملوں کو کیا ہے، ملانے کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کو وصلی جملے کہتے ہیں. تردیدی جملے، جس جملے میں حروف عطف 2 مفرد جملوں کو ملاتا ہے. کیا ہے؟ حروف عطف جو ہے وہ 2 جملوں کو ملاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ان کو جدا کرتا ہے. جو یوں تو لفظی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، لیکن معنی میں ایک کو دوسرے سے کیا کر لیتا ہے، جدا کر دیتا ہے معنی کے اعتبار سے. ان میں سے ایک جملہ دوسرے جملے کی تردید کرتا ہے، یعنی اس کو رد کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے. مثلا حامد کی ماں ہمدرد خاتون ہے لیکن اس کا باپ خود غرض انسان ہے.
اب لیکن یہ حرف عطف ہے، لیکن کیا ہے؟ حرف عطف۔ اب اس نے دو جملوں کو جوڑنے کا کام تو کیا ہے یوں دیکھا جائے تو، لیکن معنی کے اعتبار سے حامد کی ماں ہمدرد خاتون ہے، یہ اچھی بات ہے، ہمدرد ہے، لیکن اس کا باپ خود غرض انسان ہے، تو اس کو کیا ہے؟ اس کا باپ خود غرض انسان ہے، اس کو پہلے جملہ ماں ہمدرد خاتون ہے، اس سے اس کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا ہے۔ یعنی جو اس کی حامد کی ماں میں خوبی ہے وہ اس کے باپ میں خوبی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو ایک کمی ہے، اس کو بیان کیا، یعنی اس کو اس سے جدا کر دیا، اس سے اس کو رد کر دیا۔ خود گیا نہ مجھے جانے دیا، خود گیا نہ مجھے جانے دیا، تو خود گیا نہ مجھے جانے دیا، تو اس نے نہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اس نے ایک دوسرے کو کیا کر دیا؟ الگ، دونوں جملوں کو معنی کے اعتبار سے کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے، ایک دوسرے کو رد کر دیا۔ تیسرا کیا ہے؟ استدراکی جملے۔ استدراکی جملے میں دو جملوں یا باتوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ استدراکی جملے میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ جو جملوں میں ہوتا ہے وہ تین پرکار کا ہوتا ہے، تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کس طریقے کا؟ پہلے بیان کے مقابلے میں دوسرا بیان الگ ہو، یعنی پہلی بات الگ ہو، دوسری بات بالکل الگ ہو۔ پہلا مقابلہ دوسرے مقابلے سے کوئی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہ ہو، دونوں الگ الگ باتیں ہوں۔ جیسے گھر کے سب لوگ موجود تھے، ایک بات ہے، مگر خالد نہیں تھا، تو وہاں پر موجود خالد تھا ہی نہیں، تو پہلی بات الگ ہے، دوسرا بات الگ ہے، یہ مقابلہ ہے بالکل ایک دوسرے کے، مگر خالد نہیں تھا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہے، لیکن پہلی بات الگ ہے اور دوسری بات پہلے وہاں موجود ہونے کی ہے، اور دوسرے جو خالد ہے وہاں موجود نہیں تھا، تو موجود ہونے اور نہ ہونے کا بات ہے، اور الگ الگ باتیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے مقابلہ؟ کس طرح ہوگا؟ ایسا جملہ جس میں دوسرا بیان پہلے بیان کو محدود کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلی بات جو ہوتی ہے وہ دوسری بات لے آ کر اس پہلی بات کی حد بندی کر دیتے، تار بندی کر دیتے، محدود کرتے ہیں، اس کی حد کرنا، اس کو ایک بارڈر لگا دینا، اس کو اتنے پر سیمت کر دینا، اسی کو محدود کرنا، محدود کر دینا، یعنی پہلی بات جو ہوتی ہے وہ دوسری بات لے کر اس کو محدود کر دیتے ہیں، اس کی تار بندی کر دیتے ہیں، اس کا بارڈر لگا دیتے ہیں۔ جیسے ایسا جملہ جس میں دوسرا بیان پہلے بیان کو محدود کر دیتا ہے، یعنی اس کی کیا کر دیتا ہے؟ حد بندی اور اس کی سیما بندی کر دیتی ہے۔ ہم اس کو مثالوں میں سمجھتے ہیں، جیسے وعدے بہت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وعدے بہت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو عمل نے اس وعدے کی کیا کر دی؟ حد بندی کر دی، یعنی وہ وعدے کرتا ہے، عمل کر کے کام کر کے وہ نہیں دکھاتا ہے، صرف وعدے ہی کرتا ہے۔ وہ دولت مند تو ہے پر غریبوں کو کچھ نہیں دیتا، تو اس نے دولت مندی کی اس کی کیا کر دی؟ حد کر دی، صرف وہ یعنی وہ دولت مند ہے لیکن وہ اپنے تک ہی سیمت، اور اسی وہی سیما ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ ساتھی تو ہے پر مصیبت میں کام نہیں آتا، تو اس کی بھی یعنی وہ صرف ساتھی ہونے تک ہی محدود ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تیسرا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایسا جملہ جس میں دوسرے بیان سے پہلے بیان کی توسیع اور ترقی ہوتی ہے، یعنی اس میں ایسا ہوگا کہ پہلا جملہ لے آئے، اس کے بعد جب دوسرا جملہ لے آئے تو اسی پہلے جملے کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اور وسعت، اور وہ اس کو اور بھی اس کی تائید اور تصدیق کر کے اس کی ترقی اور اس کو اور اس کی بلندی تک پہنچا جاتا ہے، اس بات کی اور اس کو زوردار پرزور بنائی جاتی ہے۔ جیسے اس نے صرف مالی دھوکہ ہی نہیں دیا بلکہ ہر طرح کی اذیتی اور تکلیفیں بھی پہنچائی، کہ کوئی بات کرتی کہ اس نے اس کو مالی دھوکہ دیا مال کے اعتبار سے، نہیں، اس نے صرف مالی دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں بھی اس نے پہنچائی، یعنی پہلی بات کی اس کو اور پرزور انداز سے اس کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا۔ یہی بھی ایک مقابلے کا تیسرا جملے کا جز ہے۔ خوشامد سے دنیا ہی نہیں خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔
اب ہے سببی جملے. کیا ہے؟ سببی جملے. ان جملوں کے ایک جز میں دوسرے جز کے سبب، وجہ یا نتیجے کا ذکر ہوتا ہے اور جملے کی علت یا سبب ظاہر کرتا ہے. سبب سے بنا ہے جس میں کوئی نہ کوئی سبب، کسی وجہ سے ایک جملہ دوسرے جملے کی وجہ اور اس کی علت ہوگی. مثلا میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا. اب میں ان کا ساتھ دوں گا تو کیوں دوں گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے مصیبت کے وقت ساتھ دیا تھا، اس لیے میں بھی ان کا ساتھ دوں گا، تو یہ سبب ہے. اسی طرح دوسری مثال، اس نے میری بات نہیں مانی اس لیے میں اسے قطع تعلق کرتا ہوں. اب میں اس سے قطع تعلق، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری بات ہی نہیں مانی. جب میری بات نہیں مانی تو اس سے اپنا کوئی رشتہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. تو ایک دوسرے کا سبب اور علت ہو، وہ سببی جملے کہلاتے ہیں. اب معنی کے لحاظ سے جملے کی اقسام. معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں. اب یہ دو قسمیں ایسی ہے، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، کہ جتنے بھی، چاہے وہ مرکب مطلق ہو، چاہے مرکب ملتف ہو، چاہے وہ جملہ مفرد ہو، کیسا بھی جملہ ہو، ان جملوں میں ان دونوں میں سے ایک کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی جملہ نہیں ہوگا. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ اب خبریہ کے معنی ہی خبر کے ہے، تو اس جملے کو کہتے ہیں جیسے کسی واقعے کی حالت کی خبر ملے. واقعہ یا حالت کی خبر سچ اور جھوٹ دونوں ہو سکتی ہے. یعنی جملہ خبریہ ایسا جملہ ہے جس میں کسی واقعے کی حالت کی خبر ملے اور وہ خبر سچی اور جھوٹی، کیونکہ خبر سچی بھی ہوتی ہے اور خبر جھوٹی بھی. اس میں دونوں چیزوں کا شک ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ ہونے کا اس میں احتمال ہوتا ہے کہ سچی بھی ہو سکتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مثلا سلمہ آئی تھی، امجد بیمار ہے، راشد خوبصورت ہے، میرا دوست آ گیا ہے. تو یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ خبر دی جا رہی. کسی چیز میں بھی خبر ملے وہ جملہ خبریہ کہلائے گا. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، آگے دیکھتے ہیں. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ اپنے پیچھے چلتے ہیں. جہاں میں نے بتایا تھا کہ مسند الیہ اسم ہو اور مسند اسم یا صفت ہو تو وہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے، تو وہی جملہ اسمیہ ہوگا. جہاں پر مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو تو وہ جملہ، جہاں پر فعل اور فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. بس اتنی بات سمجھنی، اور کوئی اس میں زیادہ نہیں مغز ماری. جملہ اسمیہ کیسا ہے؟ ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند اسم یا صفت ہو، جیسے خدا رحیم ہے، امجد بیمار ہے. اس میں کوئی فعل نہیں ہے، کوئی کریا نہیں ہے. جس میں کریا نہیں ہے، جملہ خبریہ کوئی خبر بتائی جا رہی ہے اور اس میں کوئی کریا، کوئی کام نہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. جس میں کوئی کریا، کوئی کام ہو، جملہ فعلیہ ہوگی. بس شارٹ کٹ یہی بات ہے. جملہ اسمیہ میں 3 جز ہوتے ہیں. اب اس میں جز 3 ہوتے ہیں، عنصر تتو 3 ہوں گے. ایک تتو کا نام مبتدا، دوسرے کا نام خبر اور تیسرے کا نام کیا ہوگا؟ فعل ناقص. جیسے خدا رحیم ہے، یہ ایک سینٹینس، ایک واقعہ ہے، ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ خدا جو ہے یہ مسند الیہ اسم ہے اور رحیم جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے، تو یہ مسند ہے. تو جب مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل نہ ہو بلکہ اسم یا صفت ہو تو اس وقت جو جملہ ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. تو رحیم کیا ہے؟ خبر ہے. اب خدا مبتدا، رحیم خبر، یہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ فعل ناقص ہوتا ہے. یہ فعل ناقص ہوتا ہے. اسی طرح امجد بیمار ہے تو امجد مبتدا، بیمار خبر، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص. تو جملہ اس میں 3 تتو ہوتے ہیں. پہلے تتو کا نام مبتدا، دوسرے کا نام خبر اور تیسرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص. اب چاہے وہ ہے ہو، تھے ہو، گئے ہو، گا ہو، یہ سب کیا ہوں گے؟ فعل ناقص ہوں گے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو. یعنی جس جملے میں خبر ہو اور وہ کریا ہو اس میں تو وہ جملہ فعلیہ ہے. جیسے انور پڑھتا ہے کریا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جاوید نے کتاب پڑھی
پڑھنا بھی ایک کیا ہے؟ کریا ہے، ایک کام ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ۔ عامر آیا، تو یہ بھی آیا ایک کریا ہے، ایک کام ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کریا اور کام ہوگا وہ مسند ہوگا، اور جو اسم ہے وہ کیا ہوں گے؟ مسند الیہ، اور اس کو فاعل کہتے ہیں، اور مسند کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ جملہ فعلیہ میں بھی عام طور پر تین جز ہوتے ہیں۔ کتنے جز ہوتے ہیں؟ 3۔ اس میں بھی 3 عنصر، 3 تتو ہوتے ہیں۔ ایک تتو فاعل ہوتا ہے، یعنی جو کرنے والا کرتا ہوتا ہے، ایک مفعول یعنی کرم ہوتا ہے، اور ایک فعل یعنی کریا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل تام ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا ہے۔ اب دوسرے جو معنی کے لحاظ سے دوسری قسم تھی وہ جملہ انشائیہ کی تھی۔ تو معنی کے لحاظ سے جملہ کی دوسری قسم انشائیہ ہے۔ انشائیہ وہ جملہ جس سے کسی کام کی کوئی خبر نہ ملے۔ جملہ خبریہ میں خبر مل رہی تھی، اور انشائیہ میں خبر نہیں ملے گی، بلکہ اس کی دل کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی کیفیت کو ظاہر کیا جائے، وہ جملہ انشائیہ ہوگا، یعنی اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوگا، اس میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ وہ جملہ جس سے کسی قسم کی خبر نہ ملے، بلکہ اس سے کہنے والے کی دلی خواہش، جذبات یا کیفیت کو ظاہر کیا جائے، اس میں امر یعنی حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، دعا ہوگی، تأسف مانے افسوس ہوگا، تمنا ہوگی، سوال ہوگا، فجائیہ ہوگا، جیسی صورت پائی جائے۔ ایسے جملوں میں جھوٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں میں کسی کو دعا دینے میں کوئی سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا ہے، کسی کو حکم دینے میں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ اپنے دل کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اس میں سچ یا جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جیسے اللہ تمہیں برکت دے، یہ دعا ہے۔ کاش تم میرے ساتھ چلتے، یہ تمنا ہے۔ تجھے اللہ نیک بدلا دے، یہ بھی دعا ہے۔ سبحان اللہ کیا خوبصورت بچہ ہے، یہ تحسین ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہائے میں کیا کروں، یہ ایک افسوس ہے۔ تم کون ہو، یہ سوال۔ خالد یہاں آؤ، یہ امر ہے۔ اب یہ بات وہی ہے میں نے جو ابھی آپ کو بتائی، کہ چاہے کوئی بھی جملہ ہو، اس جملے میں معنی دو نکلے گی، یا وہ خبریہ ہوگی، یعنی وہ جملہ یا خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا۔ اگر خبریہ ہے تو پھر اس کی 2 قسمی ہے، یا وہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ اگر کوئی کریا، کوئی کام پایا جا رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اگر کوئی کریا اور کام نہیں ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اتنا تمہیں یاد رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج ہمارا قواعد کے ماہر لسانیت نے جو قواعد بنائے تھے زبان کے، ان کے تیسرا جو قاعدہ تھا علم النحو، وہ بھی آج مکمل ہو گیا۔ اب ہم علم بلاغت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔